السلام علیکم، میرا نام مزمل علی ہے تو ویلکم ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کلیاس میں اعلان کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے۔ حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ایران کے حقوق کو تسلیم کریں تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ جب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور مذاکرات میں پہلا بریک تھرو جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ قطر میں ایران کے بند اور منجمد اثاثے بحال کرنے پر راضی ہو گیا، اور امریکہ اسی طرح غیر ملکی بینکوں میں موجود ایرانی بند اثاثے بحال کرنے پر بھی راضی ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں تو ایرانی مذاکراتی ٹیم امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات سے قبل اسلام آباد میں اہم اجلاس منعقد کر رہی ہے کہ ایران نے جو اپنے وفد بھیجے تھے انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے خطاب بھی کیے تھے۔ تو جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے بعد ایرانی میڈیا نے یہ خبر نشر کی تھی کہ امریکی نیوی کے جہازوں کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ بیرا سے چلنے والے امریکی جہاز آبنائے ہرمز کی طرف بڑھا، ایران نے پیش قدمی کی اور 30 منٹ میں تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ جہاز واپس چلا گیا۔ پاکستان میں مذاکرات کرنے والوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ یہ صورتحال ہوئی ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن آپ فیک نیوز سنیں گے تو لگے گا کہ ہم ہار رہے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح کی آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایران کے ہی چرچے ہیں، کوئی بھی صدر ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اس طرح بہت سے فیک نیوز بھی ساتھ اڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے اس کی مذمت کر دی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں موجود ایرانی وفد ایران کے مفادات کا محافظ ہے، ہمت اور جرات کے ساتھ مذاکرات کرے گا، کسی بھی صورت میں عوام کے لیے ہماری خدمات نہیں رکیں گی، مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حکومت مضبوطی کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ پیغام آیا ہے ایرانی صدر مسعود کا۔ اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میسج دیا تھا کہ بھئی اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں، ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کے ہی بعد یہ نیوز آئی ہے کہ بھئی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ ویسے سیڈ تو نیوز ہے، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد سمیت واپس روانہ ہو گئے۔ دونوں فریقین کا ایک دوسرے کی شرائط تسلیم کرنے سے انکار، دونوں فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، یہ کہنا ہے جے ڈی وینس کا۔ اور جے ڈی وینس نے اعلان بھی کیا تھا کہ ایران نے امریکی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، ہم معاہدے کے بغیر واپس جا رہے ہیں، یہ امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے، اور کسی ڈیل کے بغیر ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر جان میر شمیر کا تبصرہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، زیادہ تر کارڈ ایران کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں، صدر ٹرمپ پھنس گئے ہیں اور ان کا جیتنا مشکل ہے۔ اور اسی طرح ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بھی یہ اعلان یا بھی یہ پوسٹ آئی ہے کہ ہم بات چیت میں متعدد نکات پر اتفاق رائے پر پہنچ چکے تھے، کہ ہم نے کئی سارے ایسی باتیں، ایسی مذاکرات ہمارے مکمل ہو چکے تھے،
لیکن دو اہم بات پر رائے مختلف تھی جو معاہدے کی طرف نہیں لے کے جا سکا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ ایک ہی نشست پر کسی معاہدہ تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ پاکستان اور دوسرے دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت جاری رہے گی۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ایران جب اسلام آباد پہنچا تھا تو اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، تو پاک فضائیہ نے اس کا ایکشن لیتے ہوئے ہائی الرٹ پر رہی اور مطلب کوئی بھی کمی، کوئی بھی رکاوٹ کا کوئی بھی مطلب ذرا سی بھی تنگی، مطلب ذرا سی کوئی چانس بھی نہیں دیا وہ اسرائیلی فائٹر جیٹس کو۔ اور سابق CIA ڈائریکٹر جان برینن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک عادی، جھوٹا، نااہل اور انتہائی کرپٹ ہے۔ اس کی پالیسیوں میں اور بیانات میں شدید نقصان پایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو امریکہ ایران معاہدہ نہ ہونے پر دو خالی بحری جہازوں نے اپنا ہرمز میں یو ٹرن لے لیا اور پاکستانی جھنڈا برادر بحری جہاز شالیمار اور عراقی جہاز واپسی مڑ گئے۔ مطلب جب مذاکرات نہ ہوئے تو یہ دو جو جتنے بھی جہاز تھے اپنا ہرمز سے واپس مڑ گئے اور کراس کرنے کا کوئی رستہ نہ دیا، اور خلیج فارس سے بحری جہازوں نے مذاکرات تعطل کے بعد آخری لمحات میں راستہ بدلا۔ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا، مذاکرات ناکام رہے تو بہت ہی زیادہ مشکل آنے والی ہے۔ جی ناظرین، کل تک تو خبر یہ تھی کہ مذاکرات میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، مذاکرات میں ایران کامیاب ہو جائے گا، امریکہ کامیاب ہو جائے گا، کل سے امن ہوگا، پیٹرول کی قیمت واپس کم ہو جائے گی، ڈیزل کی قیمت واپس معمول پر آ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا بد نصیبی سے۔ لیکن ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمارے تمام گناہ معاف کرے۔ اور ایران میں خبر آ رہی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے نذرانے کی پیٹیاں کھول دی گئی ہیں۔ نذرانے کی پیٹیوں سے 2,38,74,750 روپے نکلے۔ سونا اور چاندی بھی بڑی مقدار میں ملی ہے۔ اگر ہم انہیں پیسوں میں کنورٹ کریں تو اپروکسیمیٹلی یہ بنتے ہیں کوئی 40 سے کروڑ روپے بنتے ہیں جو نذرانے حضرت لال شہباز قلندر صاحب کے مزار میں نذرانے دیے گئے ہیں، اور اس طرح ہی اتنے کروڑ بنتے ہیں۔ اور اگر ہم ملکی حالات پر آئیں تو راول پنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، سیالکوٹ، لاہور، میاں والی اور منڈی بہاؤدین ذکریہ میں 13 سے 17 اپریل تک بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور اگر ہم ترقی پنجاب کی طرف آئیں، پنجاب اب مزید محفوظ اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب پولیس ایپ کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے ذریعے اب شہری شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس جیسے اہم دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ گھر بیٹھے درج کروا سکیں گے۔ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی سائبر کرائم یونٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے تاکہ سوشل میڈیا پر ہراساں کیے جانے والے افراد کو فوری انصاف اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ورچوئل پولیس اسسٹنٹ اور موبائل یونٹس کے ذریعے اب پولیس خود عوام تک پہنچے گی۔ جی اس خدمات پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوا کہ بھئی مذاکرات ناکام ہوئے اور یہ بہت ہی زیادہ بری خبر ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امن قائم کرے اور ایران کی حفاظت کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کھلا اور چھٹا بدماش بنا ہوا ہے، یہ ابھی کسی کے ہاتھ نہیں چڑھ رہا۔ چلو خیر ہے۔ اب دوسری طرف